اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبصرۃ المتعلمین میں آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں الباب السادس، چھٹا باب۔ ہماری کتاب چل رہی ہے کتاب حج، اور اس میں آج جو عنوان ہے ہمارے پاس فی الطواف، کس کے متعلق؟ طواف کے متعلق۔ کہہ رہے ہیں وَهُوَ وَاجِبٌ فِي عُمْرَةِ الْمُتَمَتِّعِ بِهَا، صحیح ہے، وَهُوَ وَاجِبٌ، اور یہ واجب ہے، یعنی کون مولانا؟ طواف۔ طواف واجب ہے ایک مرتبہ، مرتن یعنی ایک مرتبہ طواف واجب ہے۔ کہاں پہ؟ کہہ رہے ہیں فِل عمرۃ المتمتع بہا، عمرہ تمتع میں۔ پہلے ہم لوگ ذکر کر چکے ہیں کہ جب انسان حج کرتا ہے تو ہم لوگ حج تمتع انجام دیتے ہیں، اور حج تمتع دو چیزوں سے مل کر بنتا ہے، عمرہ تمتع اور حج تمتع، صحیح ہے۔ تو جو پہلا عمرہ کیا جائے گا اس عمرے میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ ایک طواف کرنا واجب ہے، جو سب سے پہلا واجب ہے۔ نیت و احرام کے بعد پہلا واجب کیا ہے؟ طواف کرنا۔ وَمَرَّتَيْنِ فِي حَجِّهِ، اور عمرے یعنی حج تمتع میں مرتین، دو مرتبہ، صحیح ہے۔ کون سا مولانا؟ حج تمتع میں، اور کون سا آ جائے گا؟ ایک مرتبہ عمرہ تمتع میں، حج تمتع میں دو۔ یاد آ رہا ہے کون سا؟ ایک طواف الزیارہ اور ایک طواف تو دو ہو جائے گا۔ وفی کل واحد، اور ہر ایک میں، من عمرۃ الباقین مرتین، یعنی باقی کے عمروں میں، یعنی باقی کے عمرے کون سے ہیں؟ قران اور افراد، ہے نا؟ اس میں کتنی مرتبہ کیا جائے گا؟ دو مرتبہ، چونکہ جب عمرہ مفردہ کرتے ہیں، عمرہ مفردہ میں ایک تو طواف عمرے کا کرنا ہے آپ کو، اور اس کی 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، طواف النساء بھی آتا ہے اس میں۔ فرق دیکھیے مولانا، عمرہ تمتع میں طواف النساء نہیں ہے، حج میں طواف النساء ہے، لیکن عمرہ مفردہ میں آپ کو کیا ہے؟ طواف النساء ہے، اور حج افراد میں بھی طواف النساء، تو 2 مرتبہ عمرے میں، 2 مرتبہ حج میں، 4 بار طواف واجب ہو جائے گا افراد و قران میں، واضح؟ تو کہہ رہے ہیں مولانا وفی کل واحد من عمرۃ الباقین، باقی کے عمروں میں مرتين، کیا مرتبہ؟ 2 مرتبہ۔ باقین سے مراد کیا مولانا؟ قران اور افراد۔ وَكَذَا فِي حَجِّهِمَا، اور اسی طرح ان کے حج میں بھی، یعنی حجِّهِمَا سے مراد ہے حج الافراد والقران، اس میں بھی 2 عمرہ کریں گے مولانا، 2 طواف کریں گے۔ کون سا؟ ایک طواف الزیارہ اور ایک طواف النساء، واضح ہے اتنا؟ دیکھیے اب یہاں ہم بات کر رہے ہیں کیا کیا چیزیں شرط ہیں اس طواف میں، غور کریے گا مولانا۔ یشترط فیہ الطہارہ، جو واجب طواف ہے اس میں طہارت کیا ہے؟ شرط ہے کہ آپ حدث اور خبث سے کیا ہونے چاہیے؟ پاک ہونے چاہیے، واضح؟ جب طواف ہوگا تو طواف کے لیے وضو شرط ہے، غسل ہے تو غسل شرط ہے، کسی نجاست کا احرام کے کپڑوں پر نہ ہونا شرط ہے۔ وَإِزَالَةُ النِّجَاسَةِ عَنِ الثَّوْبِ وَالْبَدَنِ، اور نجاست کا دور کرنا کپڑے سے اور بدن سے، یعنی نہ بدن پہ آپ کی نجاست ہونی چاہیے اور نہ لباس احرام پر کسی طرح کی کوئی خون نہ لگا ہو، لیٹرین پیشاب نہ لگی ہو، ہے نا؟ پاک ہونا چاہیے۔ والخطاب فی الرجل، ہم بولا نہیں ہے، اور کوئی شرط نہیں ہے،
کیا ہے؟ والختان فی الرجل، اور ختنہ مرد میں، مرد کے لیے مرد کا طواف تبھی صحیح ہوگا جب وہ کیا ہو؟ مختون ہو، ختنہ شدہ ہو۔ اس طرح کے مسائل بہت آتے ہیں مولانا، کہ اگر کسی کا ختنہ نہیں ہوا، اس نے طواف کیا، چونکہ شرط ہے، اس کا طواف صحیح نہیں ہے۔ کوئی نان مسلم مسلمان اگر بنتا ہے تو اس کو طواف، اگر حج کرنے جائے تو طواف کے لیے ختنہ کرانا اس پر کیا ہے؟ لازم ہے، چونکہ شرط طواف میں سے ہے۔ اور شرط یہ ہے کہ شرط اگر پوری نہ ہو تو وہ کام کیا ہوگا؟ ادھورا ہوگا، وہ کام مکمل نہیں ہوگا۔ سمجھ میں آیا مولانا؟ ہاں، بنا ختنے کے طواف صحیح نہیں ہے۔ اب آ جائیے واجب کیا کیا چیزیں ہیں؟ کہہ رہے وَيَجِبُ فِيهِ النِّيَّةُ، واجب ہے اس میں نیت کرنا، یعنی یہ ارادہ کرنا کہ یہ طواف کون سا طواف ہے؟ آیا عمرہ تمتع کا طواف ہے یا حج تمتع کا؟ عمرہ مفردہ کا طواف ہے یا حج افراد کا؟ مستحب ہے یا واجب؟ صحیح نا؟ وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ وَالطَّوَافُ سَبْعَةُ أَشْوَاطٍ، اور طواف کرنا 7 شوط۔ 7 شوط کس کو کہتے ہیں مولانا؟ حجر اسود سے حجر اسود تک 1 شوط گنا جاتا ہے، 1 شوط۔ والختان والابتداء بالحجر والختم به، ابتدا کرنا حجر اسود سے، والختم به، اور اسی پر ختم کرنا۔ صحیح ہے؟ طواف کہاں سے ہوگا مولانا؟ ابتدا حجر اسود سے، اختتام بھی حجر اسود پر۔ 1 نمبر کا حاشیہ ہے، آئیے اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ ہاں، حجر سے مراد کیا ہے مولانا؟ الحجر الاسود۔ صحیح ہے؟ اور اس کے لیے ایک علامت بنائی گئی ہے، کس کی؟ دیوار پہ گرین لائٹ۔ صحیح ہے نا؟ دیوار پر ایک گرین لائٹ مجھے اچھے سے یاد آتی ہے، چونکہ بھیڑ میں آپ کو حجر اسود نظر آنے والا نہیں ہے۔ چیک کر رہا ہوں، اگر وہ نظر آ جائے تو۔ دیوار پہ ایک لائٹ جلتی ہے، چونکہ کبھی کبھی جب آپ داخل ہوں گے نا، نہیں گرین لائٹ ان مسجد الحرام شو حجر اسود، یہ بلیک اسٹون لکھتے ہیں، بلیک اسٹون لکھے۔ نہیں نظر آ رہا ہے، جو ہم حج کی ٹریننگ گئے تھے اس میں تھا۔ غالباً اس تصویر میں صاف اس میں بھی نہیں دکھ رہا ہے۔ یہ دیکھیں گرین ٹیوب لائٹ، یہاں پہ آئیے دکھاتے ہیں۔ یہ یہاں پہ ہے، اس طرح سے اس سیدھ میں آپ کو ملے گی۔ یہ دیکھیے یہاں جل رہی ہے نا، کیا لکھا ہے؟ گرین ٹیوب لائٹ۔ چونکہ اس بھیڑ میں، لوگوں کے مجمع میں، آپ کو اسی طرح سے اس سائن کو دیکھ لیجئے کہاں سے ہے، وہیں سے آپ کو نیت کر لینی ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اور ویسے اس پہ بھی جو ہے مطاف کہتے ہیں جہاں طواف کیا جاتا ہے،
اس پہ بھی ایک پتھر ایسے الگ کلر کا دیا ہوا ہے، باقی وائٹ ہے، جس سے پتہ چل سکے کہ حجر اسود والی لائن یہ ہے، وہ پورے خانہ کعبہ میں موجود ہے، اس طرح سے لمبائی میں جو علامت بن جاتا ہے۔ وَجَعَلُ الْبَيْتِ عَلَى يَسَارِهِ، اور خانہ کعبہ کو قرار دینا اپنے بائیں جانب، یعنی خانہ کعبہ آپ کے بائیں کندھے پر ہونا چاہیے۔ لیفٹ آرم آپ کا کدھر جائے گا؟ خانہ کعبہ کی طرف، یعنی ایسا نہیں کر سکتے ہم کہ طواف کرتے ہوئے ہم دیکھیے اس طرح سے، مثلا مثال کے طور پر ہم طواف کر رہے ہوں، طواف کرتے کرتے کیا کریں، باقاعدہ ہم پیچھے مڑ جائیں اس طرح سے، ہاں بھائی کہاں رہ گئے تم، نہ، اب یہ کندھا ہمارا کہ ڈائریکشن چینج ہو گیا کہ نہیں ہوگا، خانہ کعبہ یہاں ہے، تو حکم کیا کہتا ہے، یا دھکا لگا، دھکا لگ کے ہم ایسے ہو گئے تو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، ہمیں وہاں وہیں سے یا تو پیچھے آنا ہے، اور وہاں پیچھے آنا ممکن نہیں ہے، اس صورت میں ویسے ہی گھومیں گے آپ، جیسے دوسرا چکر تھا تو دوسرا چکر اگر آدھے سے وہ ہو گئے اسی طرح گھومیں گے، یہاں پہ اگر آپ کا ڈائریکشن ہو گیا نا، اگر گڑبڑ دھکا لگ کے ادھر ہو گئے یا کسی کو بلانے کے لیے مڑ گئے، اور اس میں آپ رک تو سکتے نہیں، آپ کو چلتے ہی چلتے رہنا ہے، تو اب جو اتنا آگے بڑھے بنا اس کے، اب یہ صحیح نہیں ہو سکتا آپ کا طواف، آپ کو ویسے ہی پورا چکر کاٹتے ہوئے وہیں تک آنا ہے، اور وہاں سے پھر وہ دوسرا پورا کریے آپ حجر اسود تک، تو اس لیے دائیں بائیں یہ وہ نہیں، سیدھا سیدھا آپ کو طواف کرنا ہے تاکہ خانہ کعبہ آپ کے بائیں طرف آئے، خصوصاً جب حجر اسود پہ پہنچ رہے ہیں آپ، وہاں کیا ہوتا ہے، وہاں بھیڑ ہوتی ہے، صحیح ہے نا، اجتماع زیادہ ہوتا ہے، کبھی کبھی آپ اگر ایسے سیدھے آگے جا رہے ہیں تو خانہ کعبہ تو ہو گیا نا، آپ کو فوراً ٹرن لینا ہے جو اتنا آسان نہیں ہوتا ہے، تو وہاں اپنے آپ کو زیادہ سنبھالنا ہوتا ہے تاکہ خانہ کعبہ آپ کی بائیں جانب رہے۔ وَإِدْخَالُ الْحَجَرِ فِيهِ، یہاں مراد مولانا حجر اسماعیل ہے، کیا ہے؟ حجر اسماعیل، یعنی طواف میں حجر اسماعیل داخل ہونا چاہیے، آپ کا طواف حجر اسماعیل کے باہر سے ہونا چاہیے، جانتے ہیں حجر اسماعیل کس کو کہتے ہیں؟ نہیں، مقام ابراہیم الگ چیز ہے، آئیے دکھا دیں، خانہ کعبہ ود ڈیٹیلز، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ یہ دیکھیے، اس کو کر لیں ہم ڈاؤن لوڈ، سیو امیجز، او آئی پی، سارے سب بک میں نہ جا کے آ جائیں۔ دیکھیے یہاں پہ آپ اس کو ہم زوم کر سکتے ہیں شاید، ٹھیک ہے، یہاں نمبرنگ پہ غور کریے، یہ جو ہے، یہ جو پتھر ہے گول سا جی، اس میں جناب ہاجرہ کی قبر ہے، 70 انبیاء تک یہاں دفن ہے، اس کو بولتے ہیں حجر اسماعیل، یہ ہے مقام ابراہیم، یہ ہے رکن یمانی، صحیح ہے، یہ حجر اسود، یہ رکن یمانی، اس کے برابر کی جگہ کو مستجار بولا جاتا ہے۔ ہلو، یہاں دیکھیے، اس کو شازروان بولتے ہیں، اس پہ چلنا نہیں ہے اور یہاں چل بھی نہیں سکتے، یہ دیکھیے جو میں بتا رہا تھا ایک پتھر لگا ہوا ہے، یہ سائن ہے، یہ دیکھیے اس طرح سے آپ یہاں پہنچیں گے، یہاں پہنچے اس کا مطلب کہ آپ کا طواف مکمل ہو گیا ہے،
یہ پورے آخر تک ہیں اس طرح. السلام علیکم کریے. تو ہمیں جو طواف کرنا ہے یہاں سے اہل سنت حضرات کے یہاں یہ شرط نہیں ہے، لیکن ہماری شرط ہے کہ ہمارا طواف مقام ابراہیم کے اندر سے ہونا چاہیے. یہ بہت مجبوری میں ہم باہر جا سکتے ہیں اور ہمیں یہاں اس کے اندر رہنا ہے، اور یہ 26 ہاتھ کی دوری ہوتی ہے، اور اسی طرح چاروں طرف ہمیں اتنے دائرے سے ہم باہر نہیں جا سکتے، ورنہ ہمارا طواف صحیح نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اور یہ جو جگہ ہے نظر آ رہی ہے آپ کو، یہ حجر اسود ہے، یہ رکن غالباً عراقی ہے، یہ رکن شامی ہے، یہ رکن یمانی ہے. آج 10 نمبر دیکھ لیجئے کون سا ہے. 10 نمبر سیرین شامی ہو گیا، اور یہ کون سا ہے 11 کیا ہے عراقی کارنر. ہاں یہ کلیئر ہے. یعنی یہ کیا ہے یہاں دیکھیے، یہ عراقی کارنر یعنی اہل عراق ادھر نماز پڑھتے ہیں. سیرین کارنر ہے یہ رکن شامی، سیریا والے ادھر نماز پڑھتے ہیں. رکن یمانی یمن والے اس طرف آنے والے ادھر نماز پڑھتے ہیں. ہم لوگ ادھر نماز پڑھتے ہیں حجر اسود کی طرف. یعنی جو ہماری کنٹری سے ڈائریکشن آتا ہے خانہ کعبہ کا، وہ یہاں آتا ہے. صحیح ہے. اور بئر زمزم جو ہے وہ یہاں کہیں ہے. اس میں شاید 2 نمبر مینشن، یعنی کوئی ایسا مینشن نہیں ہے نا. براؤن کنورٹنگ مینشن نہیں کرتے سیریل یمن بلیک اسٹون نہیں ہے. ہاں خانہ یعنی بئر زمزم یہیں کہیں ہے، بس اسی ایریے میں ہے. یہاں پہ زمزم کا جو کنواں چونکہ ابھی اوپر سے بند ہے، اور بس وہ پانی آپ کو ملتا ہے پینے کے لیے. تو ہمیں جب طواف کرنا ہے ابتدا یہاں سے مقام ابراہیم کے اندر سے، اس کے باہر سے ہم یہاں سے ایسے دروازے لگے، ہم یہاں سے ایسے نہیں جا سکتے. اور اس کے بیچ کی جگہ کو حتیم بولا جاتا ہے. جو خالی جگہ ہے کیا حتیم. یہاں سے یہاں نماز پڑھنے کا ثواب ہے بہت زیادہ. اور یہ تمام جگہ کیا ہیں یعنی یہ خود مقام ابراہیم مستجاب الدعوہ والی جگہیں ہیں، جہاں سے ہماری دعائیں کیا ہوتی ہیں قبول ہوتی ہیں. خانہ کعبہ کو دیکھ کے آپ دعا کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں مختلف ایسی جگہیں بنائی دی گئی ہیں کہ جہاں پہ ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں. انشاءاللہ کل اس سے آگے ہم لوگ آگے بڑھیں گے. اسی لیے کہا نا کہ وَإِدْخَالُ الْحَجَرِ فِيهِ یعنی فی الطواف. آپ حجر اسماعیل کو کس میں داخل کریں گے طواف میں. وَيَكُونُ بَيْنَ الْمَقَامِ وَالْبَيْتِ مقام سے مراد کیا ہے مقام ابراہیم. کہ آپ کا طواف مقام ابراہیم اور خانہ کعبہ کے درمیان ہونا چاہیے. وَالصَّلَاةُ رَكْعَتَيْهِ یعنی رکعتي الطواف، 2 رکعت نماز طواف فی مقام ابراہیم علیہ السلام. چاہے آپ مقام ابراہیم میں پڑھیں، مقام ابراہیم کے دائیں پڑھیں، بائیں پڑھیں یا پیچھے پڑھیں. 3 نمبر کا حاشیہ یہ دیکھ لیجئے، خلف صخرۃ المقام. صحیح ہے، مقام ابراہیم کے پتھر کے پیچھے. ومع الزحام بھیڑ کے وقت میں. وضیق المکان اور اس مقام ابراہیم میں جگہ تنگ ہو. ففی الاقرب فالاقرب تو جتنا قریب پڑھ سکتے پڑھیے، من خلفہ ہی اس کے پیچھے، ورنہ اور پیچھے بھی جانے کی آپ کو اجازت ہے. والحمدللہ رب العالمین.